بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول پرچہ چہارم علی گڑھ تحریک جو اردو نثر کا عہد زری ہے۔ سوالات سنیے۔ علی گڑھ تحریک نے اردو نثر کی جو خدمات انجام دی ان کا جائزہ لیجئے، اور سر سید احمد خان بڑی تحریک کے بانی تھے، بحث کیجئے، اور اردو کی ترویج میں سر سید کی خدمات کا جائزہ لیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے جو اردو ادب میں خدمات انجام دی ہیں وہ کیسی ہیں۔ سر سید احمد خان کو دنیائے نثر کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ان کی ادبی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ اردو زبان کے وہ اعلیٰ درجہ کے مصنف تھے، چوٹی کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، نثر نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابتدا سے دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر تقی تھا۔ سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا عزیز النساء کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے سر سید کی معقول تعلیم و تربیت کی، ہمیشہ اس کا خیال رکھا، جو آگے چل کر ایک بلند پایہ شخصیت کا باعث بنی۔ وہ مسلمانوں کے سچے بھائی خواہ تھے، وہ ریفارمر تھے۔ مسلم یونیورسٹی کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور زمانہ کی ہوا پہچاننے کی تعلیم دی، اور ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ سر سید نے اردو نثر کو اپنے مقصد کے اظہار کا آلہ بنایا۔ وہ ایک بلند پایہ نثر نگار تھے۔ ان کی خدمات بہت گراں قدر ہیں۔ تھوڑا ماضی کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں سر سید احمد خان کے بزرگوں کی شاہی دربار تک رسائی تھی، اور ان کے ساتھ یہ بھی قلعہ میں آتے جاتے تھے۔ اس لیے مغل حکومت کی کمزوریوں سے اسی وقت وہ واقف ہو گئے تھے، اور جب ملازمت کا وقت آیا تو سر سید احمد خان نے درباری تعلق پر انگریزوں کی سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی، اور سر رشتہ داری سے شروعات کر کے صدر امین تک کے عہدے تک جا پہنچے۔ 1857 کی جنگ میں، جس کو جنگ آزادی یا اس کو بغاوت، کچھ بھی، یہ ایک الگ بحث ہے، کہ وقت میں وہ بجنور میں تھے اور وہاں وہ مقیم تھے، اور سارا ہنگامہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس میں انگریزوں کی حمایت بھی اس وقت کی، اور ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر ثابت کیا کہ اس کی ذمہ داری ہندوستانیوں پر عائد نہیں ہوتی، یہ انگریزوں پر عائد ہوتی ہے، ان کی غلطیوں پر، ان کی غلطیوں کی وجہ سے یہ بغاوت ہوئی تھی۔ یہ بڑی جرأت کا کام تھا۔ وہ ایک انگریز کو غلطیوں کا احساس دلا رہے تھے، لیکن خوف و مصلحت سے ناآشنا تھے۔ پھر ان کا تبادلہ صدر امین کی حیثیت سے مراد آباد ہو گیا، تو یہاں انہوں نے بے گناہ مسلمانوں کی جانیں بچائیں، اور ان کی جائیدادوں کی ضبطی جو تھی وہ چھڑوائی۔ ان کا بہت حد تک انہوں نے ساتھ دیا۔ یہاں انہوں نے ایک شفا خانہ اور ایک یتیم خانہ قائم کیا، جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی بجا طور پر اکٹھے خدمت کی۔ اس کے بعد غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے کتابوں کا اردو ترجمہ کرایا اور سائنس پر لیکچر دلوائے۔ انہوں نے ایک انگریز ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد دیکھی، جس میں اسلام پر انہوں نے حملے کیے تھے اور سیرت پاک پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے۔ سر سید سخت بے چین ہوئے۔ انہوں نے اپنا گھر کا اسباب بیچا، گھر کو رہن رکھا، دوستوں سے قرضہ لیا، اور انگلستان جا کر اس کتاب کا منہ توڑ جواب دیا، لیکن نہایت مدلل اور سنجیدہ طریقے سے، کہ ولیم میور بھی قائل ہو گئے۔ یہ کتاب خطبات احمدیہ کے نام سے اردو میں چھپی۔ انگلستان سے واپس آ کر سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا بندوبست کرنے لگے، اور علی گڑھ میں محمدن کالج قائم کیا، جو آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے قائم ہے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا، اور مسلمانوں کے اخلاق، رسم و رواج کی درستی کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی نکالا، جس سے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آیا۔
اردو نثر سر سید پر بڑا احسانات ہیں کہ نثر میں مدعا نگاری کی بنیاد ڈالی، اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ واضح الفاظ میں کہنا سکھایا اور خود بھی بات بہت اچھے طریقے سے اور لکھنے والوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ اور ایسا ہوا کہ یہ بات درست کہی گئی کہ جو زبان آج ہم بولتے ہیں لکھتے ہیں، یہ سب سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ سر سید شاعر نہیں تھے، کبھی کوشش تھوڑی بہت کی مگر ان سے وہ کام نہ ہو سکا، لیکن اتنی اچھی شاعری وہ نہ کر سکے۔ جلدی ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا یہ میدان نہیں، اور کہتے تھے کاش کہ کوئی شاعر ایسا ہوتا جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھتا۔ آخر کار حالی نے مد و جزر اسلام لکھی، جسے سر سید اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے، اور ان کا یہ مشہور جملہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مد و جزر اسلام لکھوائی، انہیں اتنی پسند تھی۔ اب ہم نے مختصراً ان کو دیکھنا ہے جو ان کے ساتھ کام میں مصروف تھے، کتابوں کی اشاعت ہو رہی تھی، بہت سی جو چیزیں سی آگے بڑھ رہی تھیں۔ ان میں نواب محسن الملک جو تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھتے رہتے تھے، جس نے مسلمانوں میں جوش و خروش، جوش و عمل و جذبہ پیدا کیا۔ شبلی بھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے، اور مذہبی کتابیں بھی انہوں نے لکھیں، جیسے کہ چراغ علی ہیں، انہوں نے بھی تہذیب الاخلاق میں مضامین لکھے اور کئی مذہبی کتابیں بھی لکھیں۔ لیکن ایک تنقید نگار نے جو سر سید احمد خان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کی خامیاں اور خوبیاں انہوں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا، ان کی ضرورتوں پر غور کیا، مصلحانہ کوششوں سے ان کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی۔ ان کی یہ رہنمایانہ کوششیں کسی ایک میدان تک محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے مذہب، ادب، سیاست، تعلیم، معاشرت، ہندوستانی مسلمانوں کے جملہ مسائل پر توجہ کی۔ اگر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے لیے کسی ایک شعبے پر مرکوز اپنی توجہ کی ہوتی تو شاید سب سے بڑے ماہر بن کر نکلتے، لیکن ہندوستانی مسلمانوں کو یقیناً ان کی ذات سے وہ فائدہ پہنچا جو کسی سے نہیں پہنچا تھا۔ اگر سر سید قرآن و حدیث کی طرف توجہ کرتے تو یقیناً ایک اعلیٰ پائے کے عالم ہوتے اور بدرس دے رہے ہوتے اور رشد و ہدایت پر قائم ہوتے۔ اگر سیاسی رہنما ہوتے تو کسی میدان میں قوم کے کارواں کے آگے وہ کھڑے ہوتے اور اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے۔ اگر صرف مسائل تعلیم پر غور کرتے تو دنیا کے مشہور ماہر تعلیم ہوتے۔ اگر شاعری کرتے تو غالب اور اقبال کے ہم پلہ ہوتے، مگر یہ تخصیص کا راستہ اختیار نہ کیا، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے ہندوستانی مسلمانوں کی پستی ان کو زبوں حالی سے نکالنے کے لیے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک ماہر طبیب کی ضرورت تھی جس کے پاس ہر مرض کا علاج تھا اور ہر دور کا مداوا تھا۔ چنانچہ سر سید نے اپنے دائرۂ کار کو محدود نہیں کیا، پھر بھی وہ کون سا میدان تھا جس میں وہ قیادت اور صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اور ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کا وہ کون سا شعبہ تھا جو سر سید کے احسان سے گرا نہ ہو۔ انہوں نے بے عملوں کو بہترین عمل کی طرف راغب کیا، اور جو ایک گوشہ نشین تھے انہیں خلوت سے نکالا، ماضی کے پرستاروں کو حال کی اہمیت سے آشنا کیا، تنگ نظروں کو وسعت نظری سکھائی، محض اجداد کے کارناموں پر فخر کرنے والوں کو اپنے آپ میں اوصاف پیدا کرنے سکھائے، مشرق کے پہلو جو پجاری تھے ان کو مغرب سے روشناس کرایا، اور جو مغرب کے پجاری تھے ان کو مشرق سے روشناس کرایا۔ چنانچہ ان کا تجزیہ تقلید پرستوں کو اجتہاد کی اہمیت سے آگاہ کیا، فکر و تجزیہ استدلال کی ضرورت سے باخبر کیا، دنیا کو بے حقیقت سمجھنے والوں کو دنیا کی نیکی، دنیا کے بہترین راستے دکھائے، آخرت کے لیے بھی توشہ جمع کرنے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے
हर रास्ते पर मुसलमानों की रहनुमाई की। इसके लिए हम कहाँ तक जाएं, कहाँ तक देखें। अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ का कॉलेज कायम करना सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा कारनामा था, जिसमें उनके साथी, उन्होंने बहुत साथ दिया। हाली भी थे, शिबली भी थे, और ये नवाब मुल्क भी थे, और बहुत से लोगों ने इनको इस जो अलीगढ़ की तहरीक थी, इनका हिस्सा उसमें शामिल था, और ये लगता है क़यामत तक कायम रहेगा। सर सैयद अहमद का नाम भी और उनकी कायम करदा यूनिवर्सिटी भी। और इसमें अगर आप इनके साथी जो हैं, बहुत से साथी हैं, उनका अगर आप इसमें खिदमात शामिल करना चाहें, तो अगर उस सवाल में वो भी पूछा जाता है तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें शिबली भी हैं और बहुत से दूसरे साथी जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हैं, नवाब मोहसिनुल मुल्क भी हैं, और चिराग अली भी हैं, नज़ीर अहमद भी हैं। बहुत से लोग हैं जो इनके साथ थे, और इनकी खिदमात जो शामिल थी इनके साथ, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसको सुनिए और अपनी राय से आगाह कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो बताइए, बुरी लगे तभी बताइए, और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।